بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آج آپ لوگوں نے درود پاک نہیں پڑھا تو برائے مہربانی درود پاک پڑھ لیجئے۔ جذبات میں شدت، قسط نمبر 13۔ میرال اپنا گاؤن لینے سامنے کھڑکی کی طرف آئی جہاں زاویار کھڑا تھا۔ بالکل قریب میں اس کا گاؤن لٹکا تھا۔ زاویار اسے اپنے اتنے قریب دیکھ دم ساتھ گیا۔ اس پر وہ اس کے بہت پاس تھی۔ اگر زاویار چاہتا تو ایک ہاتھ کا فاصلہ مٹاتے اسے اپنے قریب محسوس کر سکتا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مدہوش ہوتا اپنے دل کی آواز پر لبیک کہتا جب اس کی روح سے آواز آئی، ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم اسے اپنے پورے حق سے محسوس کر سکو، کیونکہ تم عشق کے اس مقام پر ہو جہاں محبوب کو دیکھنا تو عبادت ہے لیکن چھونا گناہ کبیرہ۔ وہ اپنی سوچ کو جلد مسترد کر گیا۔ میرال گاؤن لیے پیچھے ہٹی۔ اس پر لگی مٹی دیکھ کر وہ حیران ہوئی۔ وہ 2 دن سے گھر سے باہر نکلی نہیں۔ صاف ستھرا گاؤن پڑے پڑے کیسے گندا ہو گیا۔ گاؤن پر زاویار کے ہاتھوں کے نشان واضح تھے جو اس نے رف کپڑا سمجھتے ہاتھ پہنچ لیے تھے۔ زاویار کا دل کیا اپنا ماتھا پیٹ لے۔ بہرحال وہ اسے نظر انداز کرتے پہنتے حجاب کرتی دروازہ کھولتے باہر نکل گئی۔ اس کا خود کو ڈھکنا چھپانا زاویار کو اچھا لگا۔ اس کے سرکل میں ایسی لڑکیاں کہاں تھیں؟ شرم و حیا ان کو چھو کر نہ گزری تھی کجا کہ وہ خود کو چھپاتی۔ اس کے باہر جاتے زاویار پردے کے پیچھے سے نکلا اور گلی میں کھلتی کھڑکی سے باہر کود گیا۔ ڈھلان سے اترتے تیز قدم اٹھاتا دائیں ہاتھ سے بائیں بازو کے موڑے اوپر چڑھے آستین کو مزید اوپر کرتے ہاتھوں کو پہلو میں گرائے شاہانہ روبدار شخصیت لیے سنجیدگی سے آتا گلی کے اختتام تک پہنچا۔ چلتے چلتے اس نے دائیں طرف دیکھا جہاں زارون میرال کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولے اس کے بیٹھتے نیچے زمین پر لگتا گاؤن اٹھاتے اوپر کر رہا تھا۔ زاویار گلی سے نکلتے رکے بغیر یہ دیکھتا موڑ مڑتا بائیں جانب مخالف سمت چلا گیا۔ اس نے دونوں ہاتھوں کی مٹھی بند کرتے سختی سے لب بھینچے۔ صاف شفاف رنگت لیے بازو کی رگیں ابھری ہوئی تھیں جو اس کے اندر ابلتے لاوے کا پتہ دے رہی تھیں۔ کالی لمبی پلکیں سجی آنکھیں اشتعال انگیز حد تک سرخ پڑیں، مگر وہ ناک کی سیدھ میں سیدھا چلتا گیا۔ اسے میرال کا ان کے ساتھ جانا ناپسند گزرا۔ زاویار کی پشت پر تھوڑی دور زارون گاڑی میں بیٹھتا گاڑی سٹارٹ کرتا اس کے قریب سے گزارتے لے گیا۔ زاویار ایک ترچھی نگاہ پاس سے گزرتے گاڑی کے اندر ڈالنا نہ بھولا۔ زارون کی گاڑی گھر میں داخل ہوئی۔ گھر بڑا تھا۔ گھر کا گیٹ بند ہوتے زاویار کی گاڑی کے ٹائر چڑچڑاتے گھر کے سامنے رکے۔ گاڑی کا شیشہ سائڈ سے نیچے کرتے اس نے آنکھوں سے گلاسز اتارتے گھر کا پورا جائزہ لیتے گیٹ پر لگی پلیٹ سے نام پڑھا۔ سیدھے ہوتے گاڑی کا شیشہ اوپر کرتے پینٹ کی جیب سے موبائل نکالا۔ سکرین پر ہاتھ چلاتے فون کان سے لگایا۔ پہلی بیل پہ دوسری طرف کال ریسیو کی گئی۔ ہیلو عادل، میں تمہیں نام اور ایڈریس سینڈ کر رہا ہوں۔ آج شام تک ساری معلومات حاصل کرتے مجھ سے ملو۔ اسپاٹ تاثرات سے وہ اس پلیٹ کو بغور دیکھتے بولا، اوکے سر۔ اور وہ کام کا کیا بنا؟ ہمارے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے، الیکشن شروع ہونے والے ہیں۔ دادا جان کا بھی فون آ چکا ہے۔ وہ لوگ مسلسل بلیک میل کر رہے ہیں انہیں۔ یاد آتے ماتھے پر آئے بال پیچھے کرتے سخت لہجے میں کہتا نگاہیں سامنے سڑک پر مرکوز کر گیا، جی سر، میں نے پتہ کروایا ہے۔ میرے خاص بندے دن رات نظر رکھے ہیں، آپ بے فکر رہیں، ہم کوئی نہ کوئی سراغ ضرور نکال لیں گے۔ دوسری طرف وہ پیشہ ورانہ انداز میں روانی سے بول رہا تھا، دراصل کچھ ثبوت اور گواہ حاصل کرنے کی ضرورت ہے جو انہوں نے ہمارے خلاف قانونی کارروائی میں شامل کرتے استعمال کرنے ہیں تاکہ اندازہ ہو سکے وہ کیا چال چل رہے ہیں۔ اس کی پوری بات دھیان سے سنتے گویا ہوا، ٹھیک ہے، پر جلدی کرو، جو کرنا ہے مجھے ساری اپڈیٹ دیتے رہنا۔ جی سر۔ فون بند کرتے سامنے ڈیش بورڈ پر ڈالتے گلاسز قہر بار آنکھوں پر لگائی۔ اس کے ہاتھوں کی گرفت سٹیئرنگ پر مضبوط ہوئی۔ بلا شبہ میرال کے یہاں آنے کا غصہ اس کا میٹر گھمائے ہوئے تھا۔ اگلے لمحے گاڑی سٹارٹ کرتے تیزی سے آگے بڑھا دی۔ ریاض صاحب کو کاروباری کام کے سلسلے میں اچانک دوسرے شہر جانا پڑ گیا۔
رات کے تقریباً 8 بجے ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگ چکا۔ ملازمہ کی اطلاع دیتے قمر بیگم اور میرال نیچے آتی ٹیبل پر بیٹھے اب زارون کا انتظار کر رہی تھیں۔ قمر بیگم کے کہنے پر ملازمہ زارون کو کھانا لگنے کی اطلاع دے آئی تھی۔ تبھی تھوڑی دیر بعد زارون سیڑھیوں سے آتا نمودار ہوا۔ میرال کی اس کی طرف پیٹھ تھی۔ قمر بیگم اسے دیکھتے مسکرائیں۔ زارون بھی پاس آتے محبت سا مسکراتے کرسی کھینچتے بیٹھ گیا۔ ارے آپ لوگ میرا انتظار کیوں کر رہے تھے؟ کھانا شروع کرتے، میں ویسے بھی لیٹ کھاتا ہوں، قمر بیگم سے کہتے اس نے ایک اچٹتی نگاہ میرال پر ڈالی۔ وہ گمسم سر جھکائے ان لوگوں کی گفتگو سے انجان اپنی سوچوں میں کھوئی تھی۔ قمر بیگم بھی اس کی غیر حاضر دماغی نوٹ کر چکی تھی۔ نہیں بیٹا، دسترخوان اسی لیے لگایا جاتا ہے کہ سب اکٹھے مل بیٹھ کر کھائیں، اور سب سے بڑی بات یہ سنت ہے۔ زارون نے محض سر ہلانے پر اتفاق کیا۔ چلیں کھانا شروع کریں، ٹھنڈا ہو رہا ہے، زارون نے کہتے کھانے کی طرف اشارہ کیا۔ قمر بیگم کھانا پلیٹ میں نکالنے لگی۔ زارون کھانا پلیٹ میں نکالتے اپنے بائیں جانب بیٹھی میرال کو دیکھ مخاطب کرنے لگا۔ میرال، میرال، زارون نے اسے پکارا۔ اس کی متوجہ نہ ہوتے دیکھ دوسری بار اس کے نام کو کھینچتے پکارا۔ جی بھائی، وہ گڑبڑاتے ہوش میں آتی بولی۔ قمر بیگم بھی اس کی طرف سے متوجہ ہوئی۔ کون سے جہاں کی سیر کو نکلی ہو بھئی، ہمیں بھی ساتھ لے جاتی، اس نے اس شریر لہجے میں کہا۔ اب کہ میرال نے سر اٹھا کر دیکھا، کہیں نہیں، اسے کچھ سمجھ نہ آیا کیا کہے۔ تو کھانا شروع کرو نا، لو پکڑو ڈالو، اسے ڈش پکڑاتے کہا، جو میرال نے کچھ جھجکتے تھامتے اپنی پلیٹ میں نکالنے لگی۔ کھانے کے دوران گفتگو کرتے مختلف موضوع پر مختصر تبصرے ہوتے رہے۔ کھانا خوشگوار ماحول میں کھایا گیا۔ زارون اور قمر بیگم ہی بات چیت میں حصہ لے رہے تھے۔ زارون اس سب میں دونوں ماں بیٹی کے بیچ اندیکھا کھچاؤ اور بات کرنے سے کترانا محسوس کر گیا۔ اگر دونوں ایک دوسرے سے غلطی سے مخاطب ہوتے بھی تو مرتن بے تاثر سپاٹ ناپ تول کر جواب دیتی۔ وہ گاہے بگاہے ایک آدھ نظر میرال پہ بھی ڈال لیتا، جو خاموش بیٹھی چاول کی پلیٹ میں چمچ کی مدد سے ہاکی کھیلنے میں مصروف تھی۔ بظاہر میرال نارمل تھی، لیکن جب سے یہاں آئی تھی اس کا دل نہیں لگ رہا تھا۔ اوپر سے اسے اپنے گاؤن پر چھپے ہاتھوں کے نشانوں سے پریشان تھی، جنہیں سارے راستے صاف کرنے کی معمولی سی کوشش کے باوجود صاف نہ ہوئے۔ میرال اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ غور سے دیکھ اسے دوبارہ مخاطب کیا۔ جی بھائی، تم ٹھیک ہو یا کوئی مسئلہ ہے؟ اسے دیکھتے عام انداز میں پوچھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، سنجیدگی سے کہتے کھانے کی طرف متوجہ ہوئی۔ تمہاری شکل کچھ اور بتا رہی ہے، زارون نے انتہائی سنجیدگی طاری کرتے کہا۔ میرال کے چہرے پر سایہ لہرایا۔ کیا؟ اطمینان سے کہتے اسے بے آرام کر گیا۔ وہ حیرانگی سے بولی، اب یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ انہیں کسی بات کا پتہ تو نہیں لگ گیا کیا؟ میرال نے ڈرتے ڈرتے ایک نظر اپنے بالکل مقابل بیٹھی قمر بیگم پر ڈالی، جو چور پر سہمی نگاہوں سے زارون کو یکٹک دیکھ رہی تھیں۔ یہی ان پر 12 بج رہے ہیں، زارون نے مسکراتے ہوئے کہا اور قمر بیگم کو دیکھا۔ وہ فوری مسکراہٹ چہرے پر سجائے پھیکا سا ہنس دی۔ میرال نے اٹکی سانس بحال کی، پر جواباً خاموش رہی۔ شاید یہاں تمہارا دل نہیں لگ رہا ہے نا؟ ہاں شاید، آج پہلا دن ہے اس لیے، اور ویسے بھی اپنے گھر کی الگ ہی بات ہوتی ہے۔ ہنو سر جھکائے ٹھہر ٹھہر کر بولتی قمر بیگم کو دیکھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھیں۔ تم اس گھر کو اپنا ہی سمجھو، 1-2 دن مزید لگیں گے، پھر ایڈجسٹ ہو جاؤ گی۔ میں نے ٹھیک کہا نا پھپھو جان؟ زارون نے مخصوص انداز میں کہتے ان سے تائید چاہی۔ جی بیٹا، اس کی بات سے متفق ہوتے سر ہاں میں ہلاتے کہا۔ اچھا، کسی چیز کی ضرورت ہو مجھے بلا جھجک کہہ دینا، اگر نہ کہہ سکو تو یوں کرنا، پھپھو جان سے کہہ دینا، وہ مجھے بتا دیں گی۔ جی بھائی، جانتا ہوں بہت شرمیلی ہو تم، خود سے کبھی نہیں کہو گی مجھے۔ میرال پیلے رنگ کے کپڑے زیب تن کیے دوپٹہ سر پہ لیے آنکھیں جھکائے کھانا کھا رہی تھی۔ زارون اسے یکٹک دیکھے گیا، جو قمر بیگم کی نگاہوں نے بخوبی نوٹ کیا۔ میرال اس سب سے انجان بنی آرام سے مرغوب غذا رغبت سے کھانے کی ایکٹنگ کرنے لگی، کہیں پھر سے سوال و جواب کی بچھاڑ نہ کر دے۔
اگلے لمحے ملازمہ اس کا بجتا فون لیے سر پر پہنچ گئی۔ صاحب جی آپ کا فون۔ ضرور نے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ لاؤ۔ سکرین پر نام دیکھا، ضروری کال تھی۔ وہ ان سے معذرت کرتے اٹھتے رسیو کرتا چلا گیا۔ میرال جو کب سے جانے کو پرتو رہی تھی فوراً سے اٹھتی سیڑھیاں چڑھتی اوپر چلی گئی۔ اس کے بدلے رویے نے کمل بیگم کو سوچ میں مبتلا کر دیا۔ رات کے 10 بجے زاویار اپنے آفس میں چیئر پر بیٹھا ٹیک لگائے آنکھیں موندے تھا۔ سامنے بڑی سی اسکرین پر مشہور نیوز چینل پر الیکشن سے متعلق خبریں نشر ہو رہی تھیں کہ اچانک اس کے کمرے کا دروازہ نوک ہوا۔ یس کم ان۔ وہ جانتا تھا کون ہے۔ ہنوز اسی طرح بیٹھے بولا۔ عادل دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا۔ زاویار آہستہ آہستہ سے کرسی کو ہلاتے جھور رہا تھا مگر آنکھیں ہنوز بند تھی۔ وہ ہاتھ میں پکڑی فائل اس کے سامنے رکھتے کھڑا رہا۔ بولو سر، آپ نے جو ڈیٹیلز کہی تھیں وہ سب اس فائل میں موجود ہیں۔ ریاض صاحب کی فیملی کا سارا بایو ڈیٹا اس میں۔ آپ کے مطابق میں نے ایک نوکرانی کا بندوبست بھی کر دیا ہے جو کل سے ریاض صاحب کے گھر پہ کام کرنے جائے گی، اور سر پاشا کے نام مجھے کوئی انفارمیشن نہیں مل سکی۔ اس کا فیملی ڈیٹا وہی شو ہو رہا جو ہم نے پہلے نکلوایا تھا۔ کسی قسم کی نئی اپڈیٹ نہیں ملی۔ میرے بندے اس پر نظر رکھے ہیں۔ وہ کہاں جاتا ہے، کس سے ملتا ہے، اس کی ہر حرکت پر ہماری گہری نظر ہے۔ باقی میں مزید معلومات لے کر آپ کو اطلاع کرتا ہوں۔ زاویار دائیں ہاتھ سے آنکھیں مسلنے لگا۔ وہ دیکھنے میں کافی تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ تھکاوٹ کے باعث اس کا حال حلیہ بگڑا ہوا تھا۔ بازو کے کف فولڈ کیے اوپر چڑھا رکھے تھے۔ اس نے کوٹ چیئر کے عقب میں لٹکا رکھا تھا۔ ٹائی کو ڈھیلا کیے شرٹ کے اوپر کے 2 بٹن کھلے ہوئے تھے۔ سر کے بڑے کالے سیاہ بال اس کی صاف پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے۔ کچھ دنوں سے وہ کام کی مصروفیات میں مسلسل مصروف رہا۔ ٹھیک سے آرام نہ کرنے سے اس کی طبیعت بھی خراب ہونے لگی تھی۔ ٹھیک ہے عادل، وہ سیدھا ہوتے آہستہ سے بولا۔ اور کوئی حکم سر؟ اس نے نفی میں سر ہلاتے سرد سانس فضا میں خارج کی اور ہاتھ بڑھا کر فائل کو اپنی جانب کھینچا۔ سر میں اب جاؤں؟ جاؤ۔ وہ فائل کو کھولتے اس پر جھکتے بولا۔ عادل اجازت ملتے ہی فوراً سے پیشتر رفو چکر ہو گیا۔ وہ فائل کے صفحات الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ سب پر سرسری نظر دوڑاتے زارون کے بایو ڈیٹا پر رکا۔ وہ اس کے بارے میں دیکھ رہا تھا کہ اس کا فون بجا۔ اس نے بغیر نام دیکھے کار ریسیو کرتے کان سے لگا لیا۔ ہیلو۔ جی میں آفس میں ہوں اس وقت۔ کیا ہوا، کوئی ایمرجنسی نافذ ہو گئی ہے؟ میں آفس میں ہوں، آپ یہاں آ جائیں پھر بات کرتے ہیں۔ اوکے۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد مسٹر حسن اس کے کمرے کا دروازہ نوک کرتے اندر داخل ہوا۔ ہیلو مسٹر زاویار، جعفر غازی۔ اس کو آتے دیکھ وہ اپنی چیئر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ خیریت، اس وقت آپ مجھ سے ملاقات کرنا چاہ رہے تھے، پلیز تشریف رکھیے۔ ہاتھ سے مصافحہ کرتے ساتھ ہی اس نے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس کا لہجہ تشویش لیے تھا۔ جی آپ سے بہت اہم بات کرنی تھی۔ ویسے تو میں جعفر صاحب سے کرنا چاہتا تھا، ان سے میرا رابطہ نہ ہو سکا تو میں نے آپ کو کال کی۔ بات ہی ایسی تھی، میں صبح ہونے کا انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے چہرے سے پریشانی واضح تھی، جس کی ہوائیاں اڑی ہونے سے اسے اپنے لہجے کا اندازہ تک نہ ہوا۔ جی کہیے حسن صاحب، میں سن رہا ہوں۔ مسٹر زاویار، آپ کو معلوم ہوگا پاشا گاؤں واپس آ چکا ہے۔ وہ ٹیبل پر دونوں ہاتھ رکھتے آگے ہوتے بے چینی سے بولا۔ کیا؟ زاویار کو حیرانگی ہوئی اب کہ وہ بھی آگے کو ہوتے ایک ہاتھ کی مٹھی بناتے منہ پر رکھ گیا۔ یہ خبر اس کے لیے جھٹکے سے کم نہ تھی۔ جی پر مجھے لگا آپ کو معلوم ہوگا۔ نہیں، مجھے اس بات کا بالکل علم نہیں تھا، اس نے پریشانی سے کہتے سامنے رکھی فائل کو زور سے بند کرتے سائڈ پر کر دیا۔ ان کے بندے آج میرے آفس آئے تھے۔ اس سے پہلے بھی کئی دفعہ آ کر مجھے ڈرایا دھمکایا، لیکن اب کی بار انہوں نے میرے آفس میں توڑ پھوڑ بھی کی، کافی نقصان کیا اور مجھے آپ کے ساتھ کام کرنے سے منع کر کے گئے ہیں۔ اگر میں نے ان کی بات نہ مانی تو وہ مجھے اور میری فیملی کو جانی نقصان پہنچائیں گے، اور میری بیٹی کے حوالے سے سنگین دھمکیاں بھی دی ہیں۔ وہ حواس باختگی سے بے ربط کہہ رہا تھا۔ زاویار اس کی بات غور سے سن رہا تھا۔ حالات اس قدر یکدم بدل جائیں گے اس کا اسے اندازہ نہیں تھا۔ اس نے محض
سر کو جنبش دی اور دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پیوست کرتے سوچنے لگا۔ دیکھیں زاویار صاحب، میں بہت مجبور ہوں، میری فیملی کی کفالت میرے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، اس لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ وہ ایک دم دھیما اور نرمی لیے التجایا گویا ہوا۔ اس نے اپنا سر اور نظریں دونوں جھکا دیں۔ اس کی بات پر زاویار نے اسے دیکھا۔ حسن صاحب، آپ ہمارے بہت پرانے وکیل ہیں، آپ سب معاملات کو اچھے سے جانتے ہیں، ہمیں آپ پر بھروسہ ہے۔ ہم جلد ایسے کسی بھی دوسرے شخص پر بھروسہ نہیں کر سکتے، اور ان حالات میں بالکل بھی نہیں۔ زاویار نے اسے قائل کرنا چاہا۔ اس وقت جب اسے ضرورت تھی وہ چھوڑنا چاہتا تھا، جو ان کے لیے بہتر نہیں تھا۔ مسٹر زاویار، آپ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ وہ بہت خطرناک لوگ ہیں، میں ان کے خلاف قانونی کارروائی تک کرنے سے قاصر رہا ہوں۔ پولیس ان کے خلاف میری بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ کل کلا کو مجھے یا میری فیملی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے تو کون مجھے پروٹیکٹ کرے گا؟ حسن صاحب جذباتی ہوتے اونچی لہجے میں بولنے لگے۔ ان کے انداز سے ان کے اندر کا ڈر و خوف جھلک رہا تھا۔ زاویار ان کی بات کو سمجھتے دو بدو گویا ہوئے۔ میں کروں گا آپ اور آپ کی فیملی کو پروٹیکٹ، آپ بے فکر ہو جائیں، اس نے انہیں یقین دلایا۔ پر مسٹر زاویار، وہ حیرانگی سے مزید کچھ کہتا کہ زاویار ان کی بات کاٹتے بولا، میں نے آپ سے کہا نا، میں سب ہینڈل کر لوں گا۔ آپ نے اچھا کیا فوری طور پر مجھے مطلع کر دیا۔ آپ مجھ پر یقین رکھیں، میں سب سنبھال لوں گا۔ آپ اپنا کام جاری رکھیں، اور کوئی بھی کسی قسم کا مسئلہ درپیش آئے آپ بر وقت مجھے اطلاع دیں گے۔ جی ٹھیک ہے۔ وہ حسن صاحب کو راضی کرنے میں کامیاب رہا۔ اور کچھ جو آپ کہنا چاہتے ہوں؟ ان سے کہتے اس نے ہاتھ پر بندی گھڑی میں ٹائم دیکھا۔ جی، وہ مجھے یہ بتانا تھا کہ میرے آفس سے کچھ ضروری زمینی معاملات سے متعلق کاغذات غائب ہوئے ہیں، جن میں سے آپ کے اور پاشا کے زمینی تنازعات والے تمام اہم اوریجنل پیپرز نہیں ہیں۔ اس سے صاف واضح طور پر ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کام بھی پاشا کا ہی ہے۔ وہ ہماری ہر حرکات پہ نظر رکھے ہیں، انہیں ہمارے پل پل کی خبر ہے۔ مسٹر زاویار صاحب، آج یہ کیا ہو رہا تھا اس کے ساتھ؟ ایک کے بعد ایک جھٹکا۔ اس کے بندوں نے اسے ایسی کوئی اطلاع نہیں دی جو حسن صاحب سے سننے کو مل رہی تھی۔ وہ اس سب سے غافل رہا۔ بظاہر وہ سنجیدہ نظر آ رہا تھا، پر اندر ہی اندر اسے اس سب کا پچھتاوا ہوا۔ اب کے زاویار کا چہرہ غصے کی شدت سے سرخ پڑا تھا۔ او اچھا، تو اب سرعام وار کرنے لگے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب کہ میں بھی تیار ہوں۔ زاویار نے سوچتے اپنے لب بھینچ لیے۔ ان کے بارے میں ہمیں یہ تک نہیں معلوم وہ کیا کر رہے ہیں، ان کا اگلا ہدف کون ہے، ان کا اگلا قدم کیا ہے۔ ایسے تو ہم ہار جائیں گے زاویار صاحب۔ اس نے اہم مدعا بیان کیا۔ یہ تو اس نے سوچا نہیں، وہ لوگ ان کو جانی اور مالی نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ پرانی دشمنی سے بڑا کچھ نہیں ہوتا۔ اپنے دشمن کو جتنا جلدی ہو سکے جڑ سمیت ملیا میٹ کر دینا چاہیے۔ اگر آپ کی ذرا سی غلطی سے ایک بھی شعلہ باقی رہ جائے، وہ کبھی نہ کبھی چنگاری پکڑتے ہر چیز کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اس کا مطلب اب وہ آرام سے نہیں بیٹھیں گے، وہ مقابلے پر اتر آئے ہیں۔ مجھے ان سے اسی قسم کی امید تھی۔ وہ سامنے دیوار پر نگاہیں گاڑے سرترین لہجے میں بولا، آپ ایسا کریں، کچھ دن کے لیے اپنی فیملی کے ہمراہ کہیں چلے جائیں، تب تک میں اس معاملے کو دیکھتا ہوں۔ جی چلیں، میں چلتا ہوں اب۔ حسن صاحب کرسی سے اٹھتے بولا۔ زاویار نے محض سر اثبات میں ہلانے پر اکتفا کیا، اور وہ اجازت ملتے ہی وہاں سے باہر نکل گیا۔ اندر وہ گہرا سوچ میں پڑ گیا۔ کس کو اگلی ویڈیو کا انتظار رہے گا، کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔